آج 7 سفر پہلے منگل کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 سفر پہلے منگل کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ماہ سفر کے پہلے ہی منگل اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج سفر کے پہلے منگل کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹے بیٹے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تک چکا ہوں، آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج 7 سفر پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام کا، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائے، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ سفر کے پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمت برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہے اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 سفر پہلے منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ سفر کا پہلا منگل آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب ہے، یا وہاب ربی کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب ربی کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا۔ اگر آپ بن گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، یا وہاب کو پڑھے، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یا وہاب ربی کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کی منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہیں کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سفر کے پہلے منگل کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، انشاءاللہ سفر کے پہلے ہی منگل اس کا نصیب بدل جائے گا، پہلے منگل ہی اللہ راضی ہو جائے گا، پہلے منگل ہی اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کی روشن نصیب کے لیے پڑھ لے۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہے، ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ سفر کے پہلے منگل کے دن آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ سفر کے پہلے منگل کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے سفر کے پہلے منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج سفر کے پہلے منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔